میں ملیحہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں اظہر، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ مہندی کی تقریب کے دوران ملک ناصر نے ملیحہ کے بے حس سے رویے کو خاص طور پر محسوس کیا تھا، اور اب اسٹڈی میں بیٹھے وہ بابا جان سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابا جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ آج کل بھوچی بھوچی سی رہتی ہے، مگر یہ سب اس کی اپنی حماقت کا صلہ ہے۔ جو دوسروں پہ آسانی سے اعتبار کر لیتے ہیں انہیں دھوکے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ پریشان تو تھے، مگر ان کے لہجے میں ہلکا پھلکا غصہ بھی تھا۔ جو معاملہ اپنے آپ ہی ختم ہو گیا، اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ ملک ناصر نے ان کے غصے کو محسوس کیا۔ لیکن اس شادی کو ملتوی کیا جا سکتا تھا۔ ابھی وہ ایک صدمے سے نہیں سنبھلی اور تم نے اس کے سامنے دوسری آزمائش کھڑی کر دی ہے۔ شادی یقیناً ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن اس التو کی وجہ کیا بیان کی جائے؟ کیا یہ کہ میری بیٹی جس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور اب میری بیٹی کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے؟ انہوں نے دبے دبے لہجے میں کہا، پھر پس آواز میں بولے، کیا لگتا ہے تمہیں؟ کیا میں اپنی بیٹی کا دشمن ہوں جو جان بوجھ کر اسے تکلیف دے رہا ہوں؟ نہیں ملک۔ ان کے بولنے سے پہلے بابا جان خود ہی بولے، لیکن اگر سب طے ہو جانے کے بعد اب میں اپنے فیصلے میں کوئی رد بدل کرتا ہوں تو ملیحہ شکوک کی زد میں آ جائے گی، اور شک کی ایک نگاہ بھی پڑ جائے تو پارسائی کی چادر میلی ہو جاتی ہے۔ حماقت تو کی ہے اس نے، مگر میں نہیں چاہتا کہ ملیحہ کو اس حماقت کی سزا ملے، لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف تو اسے اٹھانی ہی ہوگی۔ وہ اپنے محسوس سپاٹ انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن ملک ناصر جانتے تھے کہ اندر سے وہ کتنے پریشان ہیں۔ دیکھ لو اظہر، کہیں یہ تکلیف ملیحہ کی بساط سے بڑھ کر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوتا تو وہ شادی سے انکار کر دیتی، یوں چپ چاپ نور الہدا کے نام کی مہندی ہاتھوں میں نہیں لگاتی۔ تم بھول رہے ہو اظہر، اسے چپ رہنے کی عادت ہے۔ میں یہ نہیں بھول سکتا ملک، ایک شخص نے اسے بولنا سکھا دیا ہے، اور اگر وہ مجھ سے یہ کہنے کی جرات کر سکتی ہے کہ اسے واجدان سے شادی کرنی ہے، تو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسے نور الہدا سے شادی نہیں کرنی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسے اعتراض نہیں۔ یوں بھی خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ملیحہ کی زندگی کا سب سے کڑا دن طلوع ہو گیا تھا۔ سمیرہ منتظر رہی، اب وہ رو پڑے گی، اب وہ سب کا دامن چھوڑ دے گی، اب وہ چیخ چیخ کر فریاد کرے گی، کوئی ہے جو میری زندگی لے کر مجھے واجدان دے دے۔ مگر ملیحہ کے ہونٹوں سے اف تک نہیں آئی۔ ہاں، مگر اس کی نمازیں آج کچھ زیادہ طویل ہو گئی تھیں۔ نماز پڑھ کر پچھلے 3 دن کی طرح دعا مانگے بغیر ہی ملیحہ نے جائے نماز اٹھا دیا تو سمیرہ نے اسے دیکھ کر ٹوکا، دعا تو مانگ لوں۔ وہ تھکن بھرے انداز سے مسکرائی، ایک کا سکھ دوسرے کا دکھ، تم ہی بتا دو کس کے لیے کیا مانگوں۔ ملیحہ تو آج نیم جان ہو چکی تھی، چہرہ تھا کہ انگارے کی طرح دکھ رہا تھا، اور ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بڑی ممانی نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو پریشان ہو گئی، دیکھو ذرا آمنہ، اس کے ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ آمنہ خالہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے بولی، ہاتھ تو واقعی بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر شادی کے خیال سے اکثر لڑکیوں کا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن اس نے کھانا پینا بھی تو چھوڑ رکھا ہے، سمیرہ ہی زبردستی کچھ کھلاتے تو کھلاتے، اور آج تو وہ بھی منتیں کرتی رہ گئی، مگر ملیحہ نے پانی کا گھونٹ تک نہیں بھرا۔ اب شادی کو ایسا بھی کیا ہوا بنا دیا کہ یہ کون سا دور جانے والی ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر ہے۔ کوہر نے کہا، جو خود بھی کراچی سے بیاہ کر لاہور گئی تھی، لیکن یہ مختصر سے سفر زندگی بدلنے والے ہیں، اور زندگی کا بدلاؤ تو اچھے اچھوں کو ہلا دے، جبکہ ملیحہ تو ویسے بھی حساس ہے۔ چھوٹی ممان نے متبرانہ انداز میں کہا تھا۔ شام سے ذرا پہلے ہی شہر کی ماہر ترین بیوٹیشن ملیحہ کو سنوارنے آ پہنچی، گہری افسردگی کی چادر اوڑے، دل میں ویرانی لیے، ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی ملیحہ پر روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ سائمہ نے اسے دیکھ کر نظر اتارتے ہوئے کہا، نور الہدا واقعی قسمت کا دھنی ہے، ملیحہ خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی، اب تو مجھے بھی ان کی خوش قسمتی کا یقین ہونے لگا ہے۔ سمیرہ نے اس کی بات سنی تو بت کی مانند بے حس بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر ہولے سے کہا، ایک بارات ہی تو نہیں آئی تھی، مگر باقی رسمیں تو ہو سکتی تھیں۔ ادھر نور الہدا نیوی بلو کلر کے ڈنر سوٹ میں نقصک سے تیار ہو کر لان میں بنے اسٹیج پر جولا افزا تھے، ادھر ملیحہ کو گھیرے میں لیے بیٹھی لڑکیاں دودھ پلائی اور جوتا چوپائی جیسی رسموں کے لیے بھاگ کھڑی ہوئیں۔
تم نہیں جاؤ گی؟ دونوں ممانیاں تو میزبانی کے لیے پہلے سے ہی لون میں تھیں، بس آمنہ حالہ ہی ملیحہ کے پاس بیٹھی تھیں۔ سب لڑکیاں رسموں کے لیے اٹھ گئیں، مگر سمیرہ وہیں بیٹھی رہی تو انہوں نے سمیرہ سے کہا۔ وہ سر جھکائے ملیحہ سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آمنہ حالہ کی آواز پر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، دل نہیں جا رہا پھوپھو؟ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ سمیرہ نے کچھ کہنا چاہا پر اس سے پہلے ہی ارم آدم کی۔ پھوپھو، امی کہہ رہی ہیں آپ نیچے آ جائیں۔ دیکھو ذرا، دلہن کو اکیلا چھوڑ کر آ جاؤں؟ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی بھابھی کی عقل مندی کو سلام کیا، پھر ارم سے بولی، کام کیا ہے انہیں؟ وہ تو پتہ نہیں۔ ارم نے بھول پن سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا، آفاق بھائی نے بس اتنا کہا تھا، جا کر آپ سے کہوں کہ امی آپ کو بلا رہی ہیں؟ کام تو نہیں بتایا، پوچھ آؤں؟ رہنے دو، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی اور ارم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ ملیحہ خاموش بیٹھی تھی، اپنی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی، پھر یوں ہی اسے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ سمیرہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ کسن ذرا سا مسکرائی اور پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ سمیرہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہا۔ ملیحہ مسکراہٹ کو کچھ اور پھیلا کر بولی، سب کہہ رہے ہیں کہ میں دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ ہاں، سمیرہ بول پڑی، اچھی تو لگ رہی ہو مگر ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ سمیرہ چڑ سی گئی، یوں مسکرا کر تم دھوکہ کس کو دینا چاہ رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو۔ اسے آرام سے تسلیم کر لیا۔ تمہارے رونے پر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وقت تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ملیحہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سمیرہ ترہیم امیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ نہ واجدان کے ساتھ۔ واجدان کا نام برچی کی طرح اس کے اندر اتر گیا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ پل خود کو سنبھالنے میں لگے۔ نکاح کا وقت ہو چکا ہے، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ پھر اس کے انتظار میں رکی نہیں، بھاری شرارے کو اٹھائے تیز قدموں سے چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر دروازے کے پٹوا کر دیے اور اسی پل پتھر کی ہو گئی۔ اس کے بالکل سامنے واجدان کھڑا تھا، بلیک ڈریس پین پر بلیک شرٹ پہنے، کلین شیو چہرے پر شیو پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کئی راتوں سے نہیں سویا۔ اس کے سر پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے لگنے والی چوٹ کا نشان فراخ پشانی پر بکھرے سیاہ بالوں میں سے ابھار کی صورت جھانک رہا تھا۔ وہ لب بھینچے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا، گولڈن کلر کے کوڑے کے نفیس کام والے سرخ شرارہ سوٹ میں زیورات سے سجی ملیحہ کے وجود سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ مکمل دلہن کا روپ لیے ہوئے تھی۔ واجدان کو حق نہیں تھا، ورنہ وہ اس دلہن کو منہ دکھائے میں اپنی جان دے دیتا۔ دروازے کے پٹوں پر رکھے ہاتھ ملیحہ کے پہلو میں آ گرے تھے۔ واجدان نے محسوس کیا تھا ملیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں، خود اس کی دھڑکنیں کہاں بس میں تھیں۔ رک کیوں گئیں؟ اسے بت کی مانند دروازے میں کھڑے دیکھ کر پیچھے سے سمیرہ نے کہا، پھر کوئی جواب نہ پا کر اس نے سائڈ سے نکل کر سامنے دیکھا اور چپ سی رہ گئی، پھر ان کے گمسم چہروں پر نظر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ نے واجدان سے نگاہ ہٹا کر سیڑھیاں اترتی سمیرہ کو دیکھا، پھر خود بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں تک جانے کے لیے وہ واجدان کے برابر سے گزری تو بے اختیار ہی واجدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں آ کر ملیحہ کی کلائی میں سرخ اور سنہری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ان ٹوٹی چوڑیوں نے ملیحہ کی کلائی کے ساتھ ساتھ واجدان کی ہتھیلی کو بھی زخمی کر دیا تھا، جس سے نکلتا خون اسی کلائی پر بہتا، اس کے خون سے مل کر پتلی سی لکیر بناتا ملیحہ کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے پور سے قطرے کی صورت سفید ماربل کے ٹھنڈے فرش پہ ٹپک گیا۔ کوئی سمجھتا تو یہ محبت کی فریاد تھی۔ واجدان ملیحہ کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا اور پلکیں چپکائے ملیحہ اپنے چہرے پہ اسی حدت کو محسوس کر رہی تھی جس نے ایک دن لائبریری میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی اسے بے چین کر دیا تھا۔ ملیحہ آج بھی بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی میں ایک کسک تھی، کھو دینے کا ملال پوری شدت سے اس کے اندر جاگا تھا۔ کئی دنوں سے برف میں لپٹی اس کی احساسات کو جیسے کسی نے بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ اسے چہرہ موڑتے ہوئے پلکیں اٹھا کر واجدان کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھوں سے ٹپک کر گال پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے
دوسرے ہاتھ سے واجدان نے اس کے آنسوؤں کو سمیٹنا چاہا۔ اس سے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے آنکھیں میچتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نارسائی کی تیز دھار تلوار نے واجدان کے وجود کو دو حصوں میں کاٹ ڈالا تھا۔ یہی پل زندگی کی موت ہے، اس کے دل نے کہا۔ اسے لگا اگر وہ ایک پل اور وہاں رکا تو اس کے وجود کی دیوار ڈھہ جائے گی۔ ملیحہ کی کلائی چھوڑ کر وہ مڑا، پھر تیز قدموں سے ایک ایک کرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ملیحہ کا دل چاہا دوڑ کر اسے تھام لے، مگر دل کی اس خواہش کو دبا دی، بجائے آگے قدم بڑھانے کے وہ الٹے پیروں چلتی کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دور جاتے واجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہا تھا ملیحہ کے بدن سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھتی چلی گئی۔ واجدان لمبے لمبے ڈھاک بڑھتا ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد ملیحہ کی آنکھوں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ آنکھوں کو بھیجتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی، پھر اس کا وجود کٹے ہوئے شہتیر کی مانند بائیں طرف ڈھہ گیا۔ واجدان نے دور سے نور الہدیٰ کو دیکھا جو بڑے مسرور سے انداز میں سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے مبارک باتیں قبول کر رہے تھے، اور ایک دم سے اس کا دل چاہا کہ اس شخص کو قریب سے دیکھے جس کی خاطر ملیحہ خود کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر آ گیا۔ ہادی بھائی، وہ نہ جانے کس سے گفتگو میں مشغول تھے کہ ایک آواز نے انہیں پکارا۔ وہ چونکے، اس نام سے بس ملیحہ ہی انہیں پکارا کرتی تھی۔ پھر پلٹ کر دیکھا، پکارنے والے کی آواز ہی نہیں، چہرے پر بھی ویسی ہی تعظیم تھی جو ملیحہ کے چہرے پر انہیں اپنے لیے نظر آتی تھی۔ شادی مبارک ہو ہادی بھائی۔ واجدان کے پورے وجود پر مردانی چھائی تھی، مگر وہ خلوص سے متبسم لہجے میں بولا، شکریہ۔ نور الہدیٰ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور انہیں اس نام اور اس انداز سے کیوں پکار رہا ہے، پھر وہ شکریہ کے سوا کچھ نہ بول پائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ ان نیک خیالات کا شکریہ، مگر معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے وہ سوال کر دیا جو انہیں الجھا رہا تھا۔ ہم پہلی بار مل رہے ہیں ہادی بھائی۔ اور نور الہدیٰ اور بھی چونک گئے۔ پھر اپنا تعارف بھی کروا دیجیے۔ میرا تعارف غیر ضروری ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد آپ مجھے بھول جائیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ پھر خود ہی آگے بڑھ کر وہ نور الہدیٰ سے بغل گیر ہو گیا۔ اللہ حافظ ہادی بھائی، واجدان نے کہا، پھر الگ ہو کر ان سے ہاتھ ملا کر سیٹ سے اتر گیا۔ نور الہدیٰ آنکھوں میں حیرت لیے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں کی ویرانی انہیں عجیب سے انداز میں چونکا گئی تھی۔ پھر سر جھٹک کر وہ بابا جان کی طرف متوجہ ہوئے جو انہیں کسی سے ملوانا چاہ رہے تھے۔ جس وقت واجدان نور الہدیٰ سے مل کر سیٹ سے اترا، آفاق وہیں موجود تھا۔ واجدان کے اترنے کے بعد وہ سیٹ سے اتر کر واجدان کے پیچھے چل پڑا اور اس کے قریب جا کر ہلکی آواز میں پوچھا، ملیحہ سے ملاقات ہو گئی؟ واجدان نے اسے دیکھا، پھر ہوں کہہ کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں سے مسکراتے لوگوں کی چہل پہل تھی۔ آفاق سمجھ نہیں پا رہا تھا اس سے کیا کہے، پھر اس نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تھا، مگر دوست کی غمگساری پا کر واجدان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اس سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر آفاق کو دیکھا اور کہا، اچھا دوست، اب اجازت دو۔ آفاق اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، دھیرے سے بولا، میں اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ واجدان دل گرفتی سے مسکرایا، میری یہ حالت تو مستقل رہنے والی ہے، تمہیں جب فرصت ملے غمگساری کو آ جانا، مگر اس وقت تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے اور تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ آفاق سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت تنہائی چاہ رہا ہے، اس لیے پھر کچھ نہ کہا۔ چلتا ہوں، واجدان نے کہا، پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ واجدان نے کار اپنے گھر کے گیٹ پر روکی، پھر اتر کر گیٹ کھولنے کے بعد کار پورچ میں لے جانے کی بجائے وہیں اس کا انجن بند کر دیا اور چابی سے چھوٹا گیٹ کھول کر اندر آ گیا۔ سامنے سے ساجد مزمل کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ واجدان کو دیکھ کر مزمل نے ساجد سے کہا، لو بھائی، واجدان بھی آ گیا، اب تم لوگ باتیں کرو۔ پھر ساجد سے ہاتھ ملا کر واپس اندر چلا گیا۔ ساجد گہری نسوں سے واجدان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹینس لگ رہے ہو، اس سے کہا تو واجدان اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی۔ پھر فوراً بشاشت سے کہا، تم سناؤ۔
اور ساجد فوراً سنجیدگی کا چولہا اتار کر اپنی جون میں آ گیا۔ ضرور سنائیں گے بھائی، کہو کیا سننا چاہو گے؟ قوالی، غزل یا پھر ٹھمری سے کام چلے گا؟ الحمدللہ اس وقت سب کچھ سنانے کی پوزیشن میں ہے، البتہ نہ رہتے اگر میں اپنے کیمرے کا رول دھلوائے بغیر ایڈیٹر صاحب کو دے دیا ہوتا۔ بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سینے پر مارتے ہوئے جھڑک کر کہا، لے پکڑ اپنی سوگات، اور آئندہ میرے کیمرے کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں تو تجھے شریف آدمی سمجھتا تھا اور تو چوری چھپے لڑکیوں کی تصویریں اتارتا ہے۔ سدھر جا، نہیں تو کسی کے بھائی کے ہاتھوں پٹے گا۔ وہ جانے کیا بول رہا تھا، آشتان نے دھیان بھی نہیں دیا اور ناسمجھی کے عالم میں اس لفافے کو کھولنے لگا جو ساجد نے اسے پکڑایا تھا۔ لفافہ کھلا اور ملیحہ کی تصویریں واجدان کے ہاتھ میں آ گئیں۔ تصویروں میں مسکراتی ہوئی ملیحہ اس ملیحہ سے کتنی الگ تھی جس سے وہ ابھی مل کر آ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ اندر جانے لگا۔ او بھائی، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اسے غائب دماغی کیفیت میں اندر جاتے دیکھ کر ساجد اپنی ناقدری پر بلبلایا۔ واجدان سست رفتاری سے چلتا لاؤنج میں آ گیا جہاں روز کی طرح سب موجود تھے اور چائے پی رہے تھے، لیکن واجدان نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مصطفیٰ عظیم خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سمیرہ مہمانوں کے درمیان مگر اس روح سے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی اگلے دروازے یا پچھلے لان کی طرف جاتا تو فوراً اس کی نظر میں آ جاتا۔ اس نے واجدان کو آتے دیکھا تو ملیحہ کے پاس جانے کے خیال سے کھڑی ہو گئی، لیکن پھر واجدان کو نور الہدیٰ کے پاس جاتے دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سیکنڈز بعد وہ اسٹیج سے اترا، اس کے پیچھے ہی آفاق بھی اسٹیج سے اتر گیا۔ پھر دونوں میں مختصر سی بات چیت ہوئی۔ واجدان چلا گیا تو سمیرہ نے مایوسی سے سر جھٹک دیا۔ ایک پل کو اسے لگا تھا کہ شاید واجدان نور الہدیٰ کو سب بتا دے گا، لیکن خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ پچھلے لان کی طرف آ گئی۔ اس نے آبنوسی دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر سینے پر کمرے کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑی ملیحہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ نہ جانے وہ کیا احساس تھا جسے سمیرہ کو دہلا دیا۔ پھوپھا جان! کسی خوف کے زیر اثر وہ چلائی اور بجائے ملیحہ کے پاس جانے کے الٹے پیروں باہر دوڑ پڑی۔ پھوپھا جان! ملیحہ اتنا بول کر ہی ہانپنے لگی تو بابا جان پریشانی بھری عجلت سے بولے، کیا ہوا ملیحہ کو؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو قابو کرتے ہوئے اسے سہمی آواز میں کہا، ملیحہ اپنے کمرے کے باہر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نور الہدیٰ گلے میں پڑی پھولوں کی مالا کھینچ کر اتارتے اندر کی طرف بھاگے۔ بابا جان بھی ان کے پیچھے تھے۔ نور الہدیٰ نیچے سے ہی ملیحہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ چکے تھے۔ وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ملیحہ کے پاس آ بیٹھے اور پھرتی سے اسے اپنے بازو پر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، پلکیں نم ہو رہی تھیں، نیموا ہونٹوں میں مدھم ارتاش تھا، اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں اور دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ نور الہدیٰ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ملیحہ کی نبض ٹٹولی جو ڈوبتی جا رہی تھی، پھر سیڑھیوں پر بھاگتے آفاق کو دیکھ کر چلائے، آفاق گاڑی نکالو! اور وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ نور الہدیٰ کی چھٹی حس خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ پاس ہی بیٹھے پریشان سے بابا جان کو کوئی دلاسا دیے بغیر انہوں نے آنن فانن ملیحہ کو بازو میں اٹھا لیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ مہمانوں میں افراتفری مچی تھی، ہر طرف سے کیا ہوا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آفاق گاڑی کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ سمت نے پھرتی سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں بابا جان دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے ملیحہ کو ان کی گود میں لٹا دیا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ کے بیٹھتے ہی آفاق نے کار کو طوفانی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ چند لمحوں کی افراتفری کے بعد فضا ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ حیرت کی زیادتی سے ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا، کہکہاؤں اور مسکراہٹوں کا دریا امٹ رہا تھا، وہاں اب یکلخت اندیشوں کے سائے لہرانے لگے تھے۔ یا اللہ! دروازے کے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بے دم ہو کر بیٹھتی سمیرہ کے لبوں سے دعا کی صورت ایک پکار نکلی تھی۔ ہمیشہ نپے تلے انداز میں برتاؤ کرنے والے بابا جان ہاتھ پیر چھوڑے بیٹھے تھے۔ کبھی وہ ملیحہ کے ہاتھ چومتے، کبھی اس کے چہرے کو، پھر اس کے گال تپتپاتے ہوئے آوازیں دینے لگتے، اور جب پکار رائے گا جاتی تو اسے خود میں بھیج کر سسکنے لگتے، اے اللہ میرے حوصلے کو نہ آزمانا۔ یہ دعا ان کی زبان کا ورڈ بنی تھی۔
نور الہدا بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک بابا جان کو دھیان آیا کہ ملیحہ دلہن بنی ہوئی ہے، تو وہ آنکھیں جھپک کر دھن کو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا جان نے زندگی میں کئی صدمے جھیلے تھے، مگر کبھی ان کی آنکھیں نم نہیں ہوئی تھیں، لیکن ملیحہ کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر رو پڑے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں پڑا ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے سرک گیا ہے۔ وہ ٹھٹک کر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگے، پھر گھبرا کر ملیحہ کی بند پلکوں کو دیکھا اور زور سے چلائے، آفاق، گاڑی تیز چلاؤ۔ آفاق پہلے ہی فل سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کے لہجے کی سرسراہٹ کو محسوس کر کے اس نے رفتار مزید بڑھا دی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہی نور الہدا اترے اور پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر ملیحہ کو نکالنے لگے۔ اسٹریچر لاؤ، یہ آواز لگاتا آفاق پیچھے آیا اور ملیحہ کو نکالنے میں نور الہدا کی مدد کرنے لگا۔ کوئی شخص تیزی سے اسٹریچر دوڑاتا ہوا آیا۔ ان دونوں نے ملیحہ کو کار سے نکال کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اس دوران باقی لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ ایک ہجوم ملیحہ کے اسٹریچر کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ ایمرجنسی کی اطلاع پا کر ایک ڈاکٹر تیزی سے اس طرف چلا آیا اور رکے بغیر اسٹریچر کو چلاتے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی اسٹریچر کے ساتھ تیز سے چلتا ملیحہ کی نبض چیک کرنے لگا۔ اسے شک سا ہوا۔ 1 منٹ، ڈاکٹر کی آواز پہ سبھی تھم گئے۔ ڈاکٹر نے اسٹیٹھوسکوپ کانوں پر لگا کر ملیحہ کی دھڑکنیں چیک کیں، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی باری باری ملیحہ کے پپوٹو کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی، پھر سیدھا ہوتا ہوا میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ بابا جان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر تعصب سے بولا، شی از ڈیڈ۔ اس سے کہا تھا وہ مر جائے گی، اور وہ مر گئی۔ سمیرا کے اندر عجیب سی بے کلی پھیلی تھی۔ اسے نظر گھما کر اپنے آس پاس دیکھا۔ لان میں مہمانوں کے لیے ڈیکوریٹڈ کرسیاں اور میزیں لگی تھیں، مگر مہمان جا چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے، پھر وہ رک کر کیا کرتے؟ سامنے ہی تازہ پھولوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجا اسٹیج تھا جو ویران پڑا تھا۔ لان میں تیز روشنیاں چل رہی تھیں جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا تھا۔ قصے فاروقی کی بیرونی دیواروں پر چھت سے رنگین برقی کمکمے لٹکتے ہوئے جھلملا رہے تھے۔ یہ جھلملاہٹ ان میں لگے پودوں اور درختوں کے تنوں سے بھی لپٹی تھی۔ کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال نہیں آیا۔ آتا بھی کیسے؟ سبھی تو شوق میں تھے، صرف باہر سے ہی نہیں۔ قصے فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجا تھا۔ گلاب اور موتی کے پھولوں کی لڑیاں ہر طرف باہیں پھیلائے کھڑی تھیں، مگر اس سج دھج کے باوجود اچانک ہی ویران لگنے لگا تھا۔ سجا سنورا مگر اداس، بالکل ملیحہ کی طرح۔ سمیرا نے سوچا اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ٹھنڈ میں بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑنے لگا تھا۔ جب کہیں جا کر ہارن کی آواز سنائی دی، اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ آفاق کی گاڑی پورچ میں آگے جا کر رک گئی تھی۔ بچے کچے مہمانوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا، مگر اس میں سے آفاق اور سمد ہی برآمد ہوئے تھے۔ وہ بھی نظر چراتے ان کے نرگے میں سے نکل گئے۔ سمیرا نے دیکھا آفاق نے ہاتھ میں لال رنگ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی اور وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو سمیرا سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ملیحہ کہاں ہے؟ سمیرا کو لگا اس کے سوال پر آفاق کی آنکھیں نم ہوئی ہیں۔ اس سے کوئی جواب دیے بغیر وہ پوٹلی سمیرا کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ سمیرا دیکھتے ہی بے جان گئی کہ یہ وہی سیلف اورگینزا کا لال کامدانی دوپٹہ تھا جو ملیحہ شام سے اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کی تہہ ہٹائی تو اس میں رکھا زیورات کا ڈھیر دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا یہ زیور ملیحہ کے ہیں۔ سائمن نے گھبرا کر دوپٹہ سمیرا سے لے لیا، پھر زیور الٹ پلٹ کر سرسراتے لہجے میں بولی، یہ تو ملیحہ کے زیور ہیں، میں نے خود سمیرا کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائے تھے۔ آفاق کچھ نہ کہہ سکا۔ جو زیور تم نے ملیحہ کو پہنائے تھے میں انہیں لاش پر سے اتار کر لایا ہوں۔ بدستور نظریں چراتے ہوئے اسے سمد کو دیکھا اور سر کے اشارے سے کچھ کہا۔ وہ بھی سر ہلاتا اس کے پیچھے لان میں آ گیا۔ دونوں ٹیبل اور کرسیاں اٹھا کر سائڈ میں جمع کرتے لان خالی کرنے لگے۔ گھر کے نوکروں نے جو انہیں اس کارروائی میں مشغول دیکھا تو ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ جنید کی گاڑی ملیحہ کی خالہ اور ممانیاں لے کر آ پہنچی تھی۔ ان روتی بلکتی خواتین کا وہ حال تھا
کہ خود سے گاڑی سے بھی نہ اتر پائیں۔ ان کی بیٹیوں نے انہیں گاڑی سے اتارا، پھر سہارا دیتی کرسیوں تک لے آئیں۔ کیا بات ہے، آپ لوگ رو کیوں رہی ہیں؟ ملیحہ کو کیا ہوا تھا؟ وہ کیسی ہے؟ آپ لوگ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ سب سے سوال کر رہی تھیں، اور ہر سوال کے ساتھ ان کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ نور الہدیٰ کی گاڑی بھی آ گئی، اور اس کے پیچھے ہی ایک ایمبولینس بھی آ کر رکی تھی۔ ایمبولینس کو دیکھ کر سبھی کے دل رک سے گئے۔ نور الہدیٰ اتر کے پیچھے آئے اور سہارا دے کر بابا جان کو گاڑی سے اتارا، جو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ملک ناصر اور منیر حسین نے گاڑی سے نکل کر انہیں دونوں بازو سے تھام لیا، تو نور الہدیٰ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ دونوں انہیں لان میں لے کر آ گئے اور کرسی پر بٹھا دیا۔ نور الہدیٰ بابا جان کو چھوڑ کر ایمبولینس کی طرف آ گئے۔ پھر نور الہدیٰ اور آفاق اسٹریچر اٹھائے ایمبولینس سے نکل آئے، جس پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا وجود لیٹا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، اس کی چیخیں نکل گئیں۔ نڈھال ہوتے بابا جان نے اسٹریچر کو دیکھا، جسے نور الہدیٰ ملیحہ کے کزنس کے ساتھ لان میں لے جا رہے تھے۔ ان کی زبان سے نالہ و فریاد بلند ہونے لگیں۔ سمیرہ کا سانس رکا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے قیامت تک خبر نہ ہو کہ چادر سے ڈھکا وہ وجود کس کا ہے۔ اپنی اس خواہش کے باوجود وہ اٹھی اور چلتی ہوئی اسٹریچر کے پاس آ گئی، اور چند لمحے چادر کا کونا مٹھی میں جکڑ کر کھڑی رہی، پھر اسے جھٹکے سے چادر الٹ دی، اور موت کے آغوش میں سوئی ملیحہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ سمیرہ اسٹریچر کے پاس گر پڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ملیحہ کو دیکھ رہی تھی، جس کا گلابی چہرہ موت کے اثر سے سفید ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے، مگر موت کے بوجھ سے بند ہوئی پلکوں تلے اب روشنی کی ہر کرن دب چکی تھی۔ اس کے ہر لمحہ مسکراتے ہونٹ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکے تھے۔ روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، مگر اس کے ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی۔ اسے ملیحہ کے ہاتھ کی پشت کو ذرا سا چھوڑا تو ملیحہ کی کلائی میں چوڑیاں چھنک گئیں۔ اس دھیمے شور نے سمیرہ کے سر میں شگاف ڈال دیے۔ روکتے روکتے بھی اس کے لبوں سے آہیں نکل گئیں، اور وہ ملیحہ سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے رقص بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ خود ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اونچی آواز میں روئیں، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کی فلک شگاف چیخیں آسمانوں کے اوپر ملیحہ کے کانوں تک پہنچ جائیں، مگر ان کی آنکھیں صحرا بنی ہوئی تھیں۔ لب بھینچتے ہوئے انہوں نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ ان کی شخصیت کا رعب دبدبا نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ اس وقت وہ ایک بے کس غمزدہ باپ تھے، جنہیں اکلوتی بیٹی کی موت نے توڑ دیا تھا۔ نور الہدیٰ کو ان پر ترس آنے لگا۔ تھک کر وہ اپنے وجود کی دھاڑس دینے کے لیے اٹھ گئے۔ نور الہدیٰ کا کندھا میسر ہوا تو بابا جان کے رہے سہے ہوش بھی کھو گئے۔ ان کے سینے میں منہ چھپا کر وہ رونے لگے۔ میری ملیحہ مر گئی، میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے 7 سال ترس کر گزار دیے، وہ ایک پل میں مجھے چھوڑ گئی۔ جسے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا، اسے میرے ہاتھوں میں جان دے دی، اور میں اپنی بیٹی کو بچا بھی نہ سکا۔ موت اتنی ارزاں ہو گئی ہے تو کہیں سے مجھے بھی لا دو۔ نور الہدیٰ ٹوٹ رہے تھے، مگر ان کا سب نہ ٹوٹا۔ سمیرہ نے دھندلی آنکھوں سے نور الہدیٰ کو دیکھا، جو برداشت کی آخری حدوں کو آزما رہے تھے۔ پھر بابا جان کو دیکھنے لگی، جن کی برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ کون کہے گا قیامت آنی باقی ہے؟ پھر اچانک ہی واجدان کا خیال آیا تو کانپ اٹھی۔ ہاں، مگر ایک حشر ابھی اور بھی اٹھے گا، پھر قیامت تک قیامت مستقل ہو جائے گی۔ بیڈ کی پائنتی سے کمر ٹکا کر بیٹھا واجدان ایک ایک کر کے ملیحہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا ہر انداز بے خبر تھا اور ہر ادا دل فریب۔ ایک تصویر کو دیکھ کر واجدان کا دل رکنے لگا۔ شانے پر پلو صحیح کرتے ہوئے ملیحہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ واجدان کی آنکھوں میں چبھن بھر گئی۔ انہیں نرم سلاخوں نے تو اسے اسیر کیا تھا۔ نارسائی کے احساس میں الجھ کر اس کے ہاتھوں سے ملیحہ کی تصویریں ایک ایک کر کے کارپیٹ پر بکھر گئیں۔ واجدان کی نظر خالی ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلودہ لکیروں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی قسمت بدلی تھی۔ اگر ہاتھ تھامنے کی یہ سزا ہے تو آپ کو پا لینا واقعی مشکل ہوتا۔ پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹتے ہوئے اس سے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی پینٹنگ کو دیکھا۔
عشق اول و آخر درد ہی درد ہے۔ عشق آتش کو دیکھتے ہوئے ملیحہ کے الفاظ یاد آئے تو اسے بے حادثہ رگوں پہ میں سرایت کرتے درد کو محسوس کیا۔ طلب کسک بن گئی تھی اور واجدان کے اندر ڈیرے ڈال کر بیٹھی ملیحہ کو پانے کی آرزو اسے کھو کر ختم ہونے کی بجائے پہلے سے سواخ ہو گئی تھی۔ کیا یہ عشق کی ابتدا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ مگر میں تو انہیں ہمیشہ کے لیے کھوایا ہوں، پھر یہ سودا کیوں کر میرے دل میں سمائے گا؟ عشق حاصل کا نہیں لا حاصل کا جنون ہے۔ وہ اسے عشق کی نشانیاں بتا رہی تھی۔ واجدان کے اندر لا حاصل کا جنون ٹھاٹے مار رہا تھا۔ عشق کا جنم جدائی کی کھوک سے ہوتا ہے، جدائی درد دیتی ہے۔ اب واجدان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا؟ جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ آج واجدان کے لیے امید ختم ہو چکی تھی۔ عشق وہ آتش ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ لیکن جستجو باقی تھی اور لا حاصل کی جستجو نے واجدان کے اندر علاوہ دھکا دیا تھا جس کے شعلوں میں گھر کر وہ ہر احساس کھوتا جا رہا تھا۔ ہاں، مجھے عشق ہے۔ اس سے اعتراف کیا تو ملیحہ کا اعتراف کرنا یاد آ گیا۔ مجھے واجدان سے عشق ہے۔ عشق کی آگ میں چلنا آسان نہیں۔ ملیحہ کے اعتراف نے اس کے درد کو بڑھا دیا تو اپنی تکلیف کو بھول کر ملیحہ کی تکلیف اس کی زبان کا گلہ بن گئی۔ یا اللہ، عشق کی بھٹی میں سلگنے کے لیے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو تو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا؟ جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسرے کو لگتی ہے، پر درد سے اپنا جسم کرا اٹھتا ہے۔ دوسرے کی چوٹ کا درد سہنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جستجو ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ الاؤ اسی لیے ہر بھٹی میں دھکایا نہیں جاتا کہ جس کا سینہ عشق کی بھٹی بن جائے اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے جلنے کا احساس کر کے اپنی جلن بھولنا بہت مشکل ہے، اور جو بھول جائے وہ عمر بھر جلتا ہے پر آگ نہیں بجھتی۔ آفاق جس وقت واجدان کے گھر پہنچا وہاں ناشتہ شروع کیا جا رہا تھا۔ مزمل اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی بجائے ڈائننگ روم میں لے آیا۔ بیٹھو آفاق، ناشتہ کر لو۔ عائشہ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر خالی چیئر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آفاق نے تو شاید دھیان بھی نہ دیا تھا کہ انہوں نے اس سے کچھ کہا ہے۔ آنٹی، واجدان کہاں ہے؟ اوپر اپنے کمرے میں۔ میں اسے ہی ناشتے کے لیے بلانے جا رہی تھی، پھر غور سے آفاق کی اتری شکل کو دیکھ کر بولی، تم پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ آفاق چھپا نہیں پایا تو سر نفی میں ہلاتا ہوا آہستگی سے بولا، کل رات کو میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آج ظہر کے وقت اس کا جنازہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے تعصب سے زیر لب پڑھا۔ جنازے میں شرکت کے لیے میں واجدان کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ آپ ناشتہ تیار رکھیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ واجدان کے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا، اس میں چھری سی بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ آفاق نے ہاتھ رکھ کر پورا دروازہ کھول دیا۔ وہ سر بیڈ کی پائنٹی سے ٹکائے کارپیٹ پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ ملیحہ کی تصویریں اس کے گرد بکھری ہوئی تھیں۔ آفاق جانتا تھا واجدان کو ملیحہ کے مرنے کی خبر دینا دنیا کا سب سے کٹھن کام ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ حوصلہ کرتا یہاں تک چلا آیا تھا۔ مگر واجدان کی حالت دیکھ کر اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ واجدان؟ بڑی دقتوں سے اسے واجدان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا جو ابھی تک اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ واجدان نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بے اختیار پوچھنے لگا، ملیحہ کیسی ہیں؟ آفاق کے لب بھینچ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس سوال کا کیا جواب دے، پھر اسے یہی بہتر لگا کہ اس کے سوال کو نظر انداز کر دے۔ اٹھ کر تیار ہو جاؤ واجدان، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ اگر کہیں واجدان نے اپنے سوال کے نظر انداز ہونے کو محسوس بھی کیا تھا تو جتایا نہیں۔ تم چلو تو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ آفاق سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں جانا چاہتا، اسی لیے ٹال مٹول کر رہا ہے، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ واجدان کا خیال کیے بغیر جھنجھلا گیا۔ ضروری نہ ہوتا تو تمہیں لینے نہیں آتا، اور پلیز اب مزید کوئی سوال مت کرنا، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر واجدان نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسی طرح چلنے کو تیار ہو گیا۔ آفاق ڈرائیو کرتے ہوئے خود میں اتنی ہمت جمع کرتا رہا جس سے وہ واجدان کو خبر کر سکے، مگر اسے الفاظ ہی نہیں مل پائے جن میں وہ اسے ملیحہ کے مرنے کی خبر سنا تھا۔ واجدان نے بھی کوئی سوال نہیں کیا
गर्दन झुकाए अपने हाथों को देखता चुप बैठा रहा। गाड़ी रुक चुकी थी। वाजदान ने कार का रुकना महसूस करके बाहर देखा तो चौंक गया। फिर अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए उसे बड़े से लोहे के स्याह गेट की बाईं तरफ बेलू से ढकी उस सिल्वर चकमकाती प्लेट को देखा जिस पर स्याह रोशनाई से किस्से फारूकी कुंदा था। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसे हैरत से आफाक को देखा मगर वो कोई जवाब दिए बगैर दरवाज़ा खोलकर उतर गया। वाजदान को समझने में दिक्कत नहीं हुई कि आफाक कुछ बोलने से गुरेज करने के लिए इस तरह बिहेव कर रहा है। आफाक के उतर जाने के बाद भी वो कार में बैठा रहा तो आफाक आगे से घूमकर उसकी तरफ आ गया और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वाजदान ने देखा वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। आंखों में उलझन लिए वो उतर गया। आफाक ने दरवाज़ा बंद किया और उसे अपने साथ आने का कहते हुए गेट से अंदर पथरीली रोश पर आगे बढ़ गया। वाजदान ने उसकी तकलीद में किस्से फारूकी के अंदर कदम रखा तो उसे जोर का एक और झटका लगा। एक ही रात में किस्से फारूकी का नक्शा बदल गया था। रात किस्से फारूकी के दरो दीवार से रंगों का सैलाब उमड़ रहा था लेकिन दिन के उजाले में वहाँ वीरानी डेरा डाले हुए थे। रात जिनकी खुशखबरियों और कहकाओं के बीच कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब वही लोग सायों की तरह बेआवाज़ गर्दिश करते एहतियात से चल रहे थे। क्याहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। वहाँ रौनक चेहरे पे रौनक हो चुके थे। बुलंद हुई आवाज़ें सरगोशियों में ढल गई थीं। थोड़े थोड़े वक्फे से किस्से फारूकी के अंदरूनी हिस्से से सिसकियों की आवाज़ें उभर जाती और लॉन में बैठे कई मर्द चेहरा छुपाकर अपनी आंखों के गोशों से नमी समेटने लगते। थोड़ा आगे जाकर वाजदान की नज़र उस गोशे पर पड़ी जहाँ टेबलों को ढेर की सूरत जमा करके उन पर कुर्सियाँ उलट कर रखी हुई थीं और उनके आगे ही लॉन की घास पर दरी डालकर कालीन बिछे थे जिन पर चांदनी बिछाए बैठे लोग हाथों में सवारे लिए कुरान पाक की तलावत कर रहे थे। उन्हीं लोगों के दरमियान वाजदान ने बाबा जान को बैठे देखा था। रात को वाजदान ने जब उन्हें देखा था तो वो सर उठाए पुरतमकनियत अंदाज में बड़ी शान से नूरुल हुदा को लिए स्टेज की तरफ जा रहे थे। उनकी कदमों की धमक महसूस की जाने वाली थी। जब वो खास अंदाज में गर्दन को उठाकर बेतासुर नज़र से किसी को देखते तो बेचारा बिलावजाही मरऊब हो जाता मगर अब तो उनकी गर्दन इस कदर झुकी हुई थी कि थोड़ी सीने को पहुंची हुई थी। कमर में हम डालकर बैठे उनके दोनों शाने आगे को ढलक गए थे। हमेशा बेतासुर रहने वाली उनकी आंखों में बेबसी इंतहा को पहुंच रही थी। वो रो नहीं रहे थे फिर भी वाहिशान ने अंदाज़ा लगाया कि अब तक की उम्र में बचा कर रखे सारे आंसू वो कल रात को बहा चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वारदात हुई है? उसे हैरत से सोचा और अगले ही पल उसकी हैरत कई गुना बढ़ गई। नूरुल हुदा बाबा जान के पास आए और घुटना टिका कर बैठते हुए सरगोशी में उनसे कुछ कहने लगे। वो भी रात वाले कपड़ों में थे मगर अब उनके सूट की हालत खराब हो चुकी थी। इस अबतरी के बावजूद उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। फिर भी वाजदान ने उनकी वजूद से लिपटे किसी दुख को महसूस कर लिया था और इस एहसास के साथ ही उससे हैरत से सोचा, कल ही तो हादी भाई को मनचाही हस्ती का साथ मिला है, कम से कम आज तो उन्हें इस हाल में नहीं होना चाहिए। तभी चलते चलते वाजदान को ठोकर लगी थी और वो लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ा मगर फौरन ही एक हाथ ज़मीन पर रखकर संभलते हुए उससे उठना चाहा पर अचानक ही उसका जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। संभल कर उठते हुए उससे सामने देखा तो उसकी नज़र चारपाई पर कफन में लिपटी मलिहा के बेजान चेहरे पर पड़ी थी। वो पत्थर कैसे ना होता। उसने जोर लगाकर सीने में अटके सांस को अंदर खींचना चाहा तो उस पर खांसी का दौरा पड़ गया। खांसते खांसते अपने बाजू पर किसी का हाथ महसूस करके उससे गर्दन मोड़कर देखा तो आफाक उसके पास था। आफाक आहिस्ते से कहने लगा, कल तुम्हारे जाने के बाद अचानक ही मलिया की हालत बिगड़ गई थी और वो बेहोश हो गई थी। हम उसे फ़ौरन ही अस्पताल लेकर गए मगर उससे रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वो अब खांस नहीं रहा था बल्कि यूं आफाक को देख रहा था जैसे उसकी ज़ुबान से निकले अल्फाज उसके लिए नामानूस हों। आफाक ने उसका चेहरा देखा फिर अपना बाजू उसे कंधों पर फैलाकर दूसरे हाथ से उसका हाथ थामते वो भी ठहर ठहर कर बहुत वाज़ेह अल्फाज में बोला, मलिहा मर चुकी है वाजदान। और उसी दिन उसी पल वाजदान भी मर गया। भाई साहब, जनाजे का वक्त हो रहा है, अब मैयत उठाने की इजाज़त दे दीजिए। बस एक मुनीर हुसैन ही थे जो ना जाने कैसे खुद को संभाले हुए थे। बाकी बड़े मामों की हालत भी बाबा जान से मुख्तलिफ नहीं थी।
बाबा जान का सब चूर चूर हो गया। मेरी बेटी को मुझसे जुदा ना करो मुनीर हुसैन। बेटी तो कब की जुदा हो गई साहब। अब तो बस हाक का पुतला बचा है जिसे हाक में लौटाना है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरकर कहा। औरतें लाउंज के कारपेट पर चांदनियाँ बिछाए सितारे पड़ रही थीं। आफाक ने सोफे के पास रुककर आहिस्ता से सुमेरा को आवाज़ दी। तुम सब आकर आखिरी बार मलिहा का चेहरा देख लो, फिर थोड़ी देर में उसे मस्जिद ले जाएंगे। उसकी आंखें झलकने को बेताब हुईं, मगर वो पलकें झपक कर आंसुओं का रास्ता रोकती सर हिलाकर वापस पलट गई। जनाजे को तो उठना ही था, मगर वो उठ रहा है ये सुनकर कुरहाम मच गया। मलिहा को ज़िंदगी में तो सुकून ना मिला, लेकिन मरकर उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। बादशाह ने सर उठाकर नूरुल हुदा को देखा, जो अचानक ही बहुत बेचैन से हो गए थे। अगर वो इतने बदकिस्मत ना होते तो आज का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता। मगर मैंने एक दुआ भी की थी कि मेरी खुशी की खातिर अपना दुख सहने का हौसला रखने वाले को कभी दुख ना मिले। मैं उसका साथ छोड़ने का हौसला कहाँ से लाऊं, जो मुझे साथ छोड़कर जाने की इजाज़त दे रहा है। अल्फाज जो एक पल के लिए वाशजान के समातों का पीछा न छोड़ते थे, उसके जहन में गूंज गए तो बेख्तियार वो मलिहा से हिला करने लगा। आप तो अपनी ही दुआ का भरम नहीं रख पाई, हादी भाई का साथ क्या निभाती। उसने अभी तक अपने दिल में झांक कर भी नहीं देखा था कि वहाँ कितनी तबाही फैली है और आया कुछ बचा भी है कि नहीं। वो नूरुल हुदा को सोच रहा था, क्योंकि मलिहा ने नूरुल हुदा से आगे कुछ नहीं सोचा था। आपकी ये अदा बहुत जालिम है मलिहा। उससे कफन की चादर से झांकते मलिहा के चेहरे को देखा। कल मुझे जुदाई का हुक्म सुनाया था और आज हादी भाई से जुदा हो गई। आपको न मुझ पर तरस आया, न हादी भाई पर। वाशान की आंखें नम हो गईं तो मलिहा का चेहरा उसकी नज़रों में धुंधला गया, और इस ख्याल से कि आखिरी बार उसकी नज़रें मलिहा को छू रही हैं, अब ये नज़ारा आंखों को फिर नज़र नहीं आएगा। काश वो कहीं से आ जाए, एक बार सही, आखिरी बार सही, मैं उसे जी भर के देख तो लूँ। अब एक उम्र उसके बगैर गुजारनी है, कोई तो सहारा हो। मलिहा को जी भर के देखने की ख्वाहिश पर उसके वाजदान से कहे आखिरी अल्फाज वाशान को याद आकर बेचैन कर गए। क्या वो भी उस वक्त इसी तरह तड़पी होंगी जैसे आज मैं तड़प रहा हूँ। आज कोई जाकर उससे पूछे, अपनी पूरी जिंदगी में से सिर्फ एक पल मुझे नहीं देगा, एक पल, सिर्फ एक पल मुझे दे दे, एक बार मुझसे मिलने आ जाए, बस एक बार। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको दे दूंगा मलिहा, अपनी हर सांस आपके नाम लिख दूंगा, बस एक बार लौट आए, बस एक बार। उसके दिल में हर तरफ फरियादें मचल उठी। उठो अजहर, क्या बेटी को कंधा नहीं दोगे। मलिक नासिर ने ये क्या कह दिया था। बाबा जान तो दीवानों की तरह अपना सर पीटने लगे। मैं मर जाऊंगी बाबा जान। कितने बाद से उससे अपने बाप से जान बख्शी की दरख्वास्त की थी। मर जाओगी तो तुम्हें कंधों पर उठाकर अपने हाथों से दफनाऊंगा। अपनी बेटी के लिए कहे गए अल्फाज कितने सफाक थे, बाबा जान को अब एहसास हुआ था। रहने दे मलिक अंकल, फूफा जान से नहीं होगा। आफाक ने उनसे कहा। वाशजान उठकर मलिया के सराहने भाई जाने पा खड़ा हुआ। नूरुल हुदा का जहन काम नहीं कर रहा था, वरना वो वाशजान को पहचान जाते। लेकिन वो हैरान हुए थे कि जलती आंखें और धमकते चेहरे वाला ये शख्स कौन है, जिसे मलिहा की मौत पर इतना दुख हुआ है कि सुबह से बैठा पागलों की तरह मलिहा को देखे जा रहा है, और अब अपने हुलिये से दीवाना नजर आता वो शख्स हकदार की तरह मलिहा को कंधा देने आ गया था। ये हैरान होने का वक्त नहीं था, सो उन्होंने अपनी हैरत को झटक दिया। फिर चारों एक साथ झुके और मलिहा का जनाजा अपने कंधों पर उठा लिया। कलमे की सदाएं बुलंद हो गईं। आज वो किस्से फारूकी से रुखसत हो रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। 20 सालों पर मुहीत उसकी ज़िंदगी की दास्तान अचानक ही एक मोड़ पर आकर ख़त्म हो गई थी। इसे कहते हैं ज़िंदगी, और ये होती है मौत। एक बेवफा, दूसरी बेरहम, और क्या बेबसी है कि फ़रार दोनों से ही नहीं। ज़िंदगी सफाक लगे तो मौत के आंचल में छुप जाओ, लेकिन अगर मरकर भी सुकून ना मिले तो काश कोई तीसरा दरवाज़ा भी होता। कब्र तैयार हो चुकी थी। मलिहा का जनाजा कब्र के पास उतार दिया गया। आफाक ने वाजदान को इशारा किया तो अब वाजदान को मलिहा का मुड़ना याद आ गया।
اور وہ جبڑے بھینچ کر نفی میں سا ہلاتا پیچھے نکل گیا۔ آفاق ایک نظر اسے دیکھ کر جنازے کے پاس آ گیا، پھر کمر کے گرد بندھے کپڑے سے پکڑ کر نور الہدیٰ اور سمد کے ساتھ مل کر احتیاط سے ملیحہ کے جسم کو قبر کے اندر کھڑے جنید اور منیر حسن کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ پھر وہ اور نور الہدیٰ بھی قبر میں اتر آئے۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کفن کی سفید چادر اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے نور الہدیٰ کے ہاتھ کام گئے۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن آج انہیں ملیحہ سفید رنگ میں اچھی نہیں لگی۔ انہیں بے حادثہ وہ رات یاد آ گئی جب ان کا انتظار کرتے وہ تھک کر سو گئی تھی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی، اور وہ نرم سا تاثر جو سوتے جاگتے ہر حال میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ موت کے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ نرمی، وہ حلاوت اور وہ معصومیت اس کے چہرے پر تھی۔ نور الہدیٰ کو لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی تھک کر سو گئی ہو، مگر آج یہ تھکن زندگی کی تھی۔ میں تمہارے سحر سے آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے نرمی سے ملیحہ کی پلکوں کو چھوا۔ میری زندگی سے تو جا رہی ہو، بس اتنا احسان کرنا کہ میرے دل سے کبھی نہ جانا۔ اپنی یاد کا ایک چراغ جلا کر میرے دل کی طاق پر رکھ دینا، میں اسی روشنی میں جینے کی وجہ ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ تیزی سے پلٹ کر قبر سے باہر نکل آئے۔ گورکن بیلچوں کی مدد سے مٹی قبر میں بھر رہے تھے اور واجدان دفن ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر لگی اور ملیحہ کا قیامت تک کے لیے سورج سے پردہ ہو گیا۔ اس کی ادھوری محبتیں، نامکمل آرزوئیں اور ٹوٹے خواب اس کے جسم کے ساتھ ہی منو مٹی تلے دفن ہو گئے۔ اپنے جذبوں کی سلیب آپ اٹھائی ہم نے، زندگی سن تو سہی کیسے بتائی ہم نے، مڑ کے دیکھا تو راہ زیست کو تنہا پایا، تب یہ معلوم ہوا عمر گنوائی ہم نے۔